سورہ بینہ کی 2 یا 3 آیتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کی. نئے آنے والوں کے لیے ایک دفعہ پھر میں ترجمہ سے واضح کروں گا. پہلی آیت یہ ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر خدا کی عبادت کا، ہر عبادت نہیں، مخلصین لہ الدین، دین میں مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، صرف خدا کے لیے عبادت کریں. حنفاء، حنفاء یا حنفاء، وہ پاک و پاکیزہ اور ہر لحاظ سے بہتر، ہر لحاظ سے منظم، ہر لحاظ سے بہتر دین حنیف. دین حنیف ہے پاک و پاکیزہ اور خالص دین خدا کا. اور اس میں کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرے، زکات دے، ذالک دین القیمہ، یہ مستحکم اور مضبوط دین ہے. اب اس دین پہ کے متعلق 2 گروہ کا ذکر کیا، ایک شر البریہ، ایک خیر البریہ. شر البریہ کون ہے؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک فی النار خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں ہے. اہل کتاب، کافرین اور مشرکین کیوں ہمیشہ جہنم میں ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، وہ بدترین گروہ ہے، بدترین مخلوق ہے. اس کے بعد جو خدا کا پسندیدہ گروہ ہے وہ کون ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، جو ایمان لائے، عمل صالح بجا لائے، وہ خیر البریہ ہے، بہترین مخلوق ہے، افضل ترین مخلوق خدا کی نظر میں. اب جب بہترین اور افضل ترین مخلوق ہے تو ان کے لیے خدا کے پاس کیا انعامات ہیں؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا خدا کی بارگاہ میں جنات عدن ہے. عدن یا بلندترین مقام کو کہتے ہیں یا ہمیشہ رہنے والی جنت کو کہتے ہیں، جو بھی ہو جنتیں ہیں عدن کی. وہ کیا اور کیا صفت ہے؟ تجری من تحت الانہار، نہریں جاری ہیں ان کے نیچے. یہ کس لیے خدا دیتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے جو خیر البریہ ہے، اور خیر البریہ خدا سے راضی ہے. خدا ان سے اس لیے راضی ہے کہ ان کی زندگی خدا کی اطاعت میں گزری ہے، خدا کے احکامات پہ عمل کیا ہے. اور وہ خدا سے اس لیے راضی، ان کے اعمال خیر کی خدا نے بہترین جزا عطا فرمائی. اور یہ سب کچھ اس لیے ہے ذالک من خشیت اللہ، یہ اس کے لیے ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے. جو خاشعین میں سے ہیں ان کے لیے تمام نعمتیں، یہ تمام انعامات خدا عطا کرتا ہے. یہ آیات اور ان کا ترجمہ اسی پہ میں کچھ عرض کر رہا تھا. جناب ابن عباس روایت فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر ہم مولا علی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ خود مولا علی نے آگے بڑھ کے فرمایا الم تسمع، کیا تم نے نہیں سنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ؟ قرآن کی آیت تم نے نہیں سنی؟ ہم نے سنی ہے. فرمایا قال رسول اللہ ہم یا علی انت و شیعتک، وہ جو خیر البریہ ہے یا علی آپ ہیں اور آپ کے شیعہ. موعدی و موعدکم و موعدکم الحوض، علی آپ اور میری جو وعدگاہ ہے، آپ اور آپ کے ماننے والے اور میری جو وعدگاہ ہے وہ حوض کوثر ہے. وہاں ہماری ملاقات ہوگی، وہاں آپ بھی اپنے ماننے والوں کو لے کے آئیں گے، میں بھی وہاں پہنچوں گا. اور جب وہاں پہ پہنچیں گے کس حالت میں؟ راضیین مرضیین، رضی خدا کی رضایت کے ساتھ، خدا ان پہ راضی، وہ خدا پہ راضی. تو بس یہاں اس حدیث سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خیر البریہ علی کے ماننے والے، علی کے پیروکار ہیں اور علی کی سیرت پہ چلنے والے ہیں. وہ دنیا میں علی کی محبت دل میں رکھنے کی وجہ سے آخرت میں خود علی کے ساتھ مشہور ہو جاتے ہیں. علی کی قربت
دنیا میں محبت کے ذریعے سے، اطاعت کے ذریعے سے، ولایت کے ذریعے سے، اور آخرت میں خود علی کی قربت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کن کے لیے؟ جو خیر البریہ ہے، جو بہترین مخلوق ہے۔ تو بہترین مخلوق میں شامل ہونے کے لیے ضروری ولایت علی کے مطابق انسان زندگی گزارے، علی کا شیعہ بن جائے۔ اب شیعہ کی ایک اور تشریح، بہت سی احادیث موجود ہے شیعہ کے بارے میں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں مومن ہوں، دعویٰ تو وہ بہت بڑا کرتا ہے انسان، لیکن اس دعوے کے مطابق اس کا کردار نہ ہو تو اہل بیت اس دعویٰ بلا دلیل کرنے والے سے اظہار برات کرتے ہیں۔ ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل بیت دعوے کو نہیں دیکھتے، اہل بیت کردار کو دیکھتے ہیں۔ اہل بیت سیرت کو دیکھتے ہیں، اخلاق کو دیکھتے ہیں، اس کا اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، گفتار کیسی ہے، یہ اہل بیت دیکھتے ہیں۔ ایک شخص متوکل کے دوم میں چوری کرتا ہے، جب وہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں۔ پکڑا گیا ہے چوری میں، لیکن وہ دعویٰ کر رہا ہے میں علی کا شیعہ ہوں۔ اب کارندوں نے اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس کو لایا گیا اور وہ کہتے ہیں یہ آپ کے شیعہ ہیں، اس نے چوری کی ہے، اس نے یہ گناہ و معصیت کیا ہے اور دعویٰ آپ کے شیعہ ہونے کا ہے۔ وہاں پہ امام نے ایک معیار قائم کیا ہے، ایک میزان قائم کیا ہے۔ آپ فرماتے شیعتنا یتبعون امرنا یا اوامرنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے اوامر کی پیروی کرے، جو ہمارے احکامات کے مطابق چلے۔ اس کے بعد فرمایا وَيُطِيعُونَ بِمَا فَرَضَهُ اللَّهُ، اور جو خدا نے فرائض لاگو کیے ہیں، واجبات ہم پہ لازم کیے ہیں، ان واجبات کو انجام دے، یعنی ہماری اطاعت کرے، ہمارے احکامات پہ چلے، اور خدا کے فرائض جو اس کے ذمہ ہیں ان کو انجام دے۔ اگر ایسا ہوا ذالک شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اب امام نے دو باتیں بیان فرمائی، دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ ایک یہ کہ ہمارے اوامر کی پیروی کرے۔ اہل بیت کے اوامر کیا ہے؟ اوامر اہل بیت کے احکامات وہی ہیں جو خدا کے احکامات ہیں۔ جو خدا کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءُ، اہل بیت وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اہل بیت کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہی ہوتی مرضی ہوتی ہے جو خدا کی مرضی ہے۔ اہل بیت کا اپنا کوئی الگ دین نہیں، وہی ہے جو خدا نے بھیجا ہے اپنے رسول کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے۔ اگر خدا نماز کے بارے میں حکم دیتا ہے تو اہل بیت نماز کے بارے میں تاکید کرتے ہیں۔ اگر خدا واجبات کو انجام دینے کی تاکید کرتا ہے، احکامات جاری کرتا ہے، اہل بیت اس کی تاکید کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ ائمۃ یہدون بامرنا، چونکہ یہ وہ ائمہ ہیں جو صرف خدا کے اوامر کی ہدایت کرتے ہیں، خدا کے احکامات تم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو بس کہا کہ جو ہمارے اوامر ہیں ان پہ عمل کریں، اور اس کے بعد جو خدا نے فرائض اس کے ذمہ لگائے ہیں ان فرائض کے مطابق وہ زندگی گزارے، ان فرائض کو انجام دے۔ فَهُوَ شِيعَتُنَا، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ اب یہاں سے واضح ہوا کہ دعویٰ کرنے والا امام اس کے بارے میں یہیں پہ فیصلہ سنا رہے ہیں، جس نے جو چوری کی ہے، جس نے خلاف ورزی کی ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، ہمارا شیعہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا شیعہ چوری نہیں کرتا، ہمارا شیعہ گالی نہیں دیتا، ہمارا شیعہ غیبت نہیں کرتا، ہمارا شیعہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ہمارا شیعہ کسی کی توہین نہیں کرتا، ہمارا شیعہ خدا کے احکامات کی مخالفت نہیں کرتا، ہمارا شیعہ کردار ایسا پیش کرتا ہے کہ ان کا کردار، شیعوں کا کردار ہمارے لیے زینت کا باعث بن جاتا ہے۔ تبھی تو معصوم آیا کہ شیعتنا کونوا زینا لنا،
ولا تکونوا شیئا للہ، ہمارے شیعہ تمہارے اس باعث زینت بنو، باعث رسوائی نہ بنو کہ کردار کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ الا، اگر ایسا نہیں ہے ہمارے عوامر کو انہوں نے اس کی اتباع نہیں کیا اور خدا کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کیا، فلیس شیعتنا، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ امام نے فیصلہ سنا دیا، شیعہ کے لیے ضروری کوئی کردار پیش کرے، اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کرے وہ شیعہ۔ اب اس کے بعد آگے بڑھے، اس سے بھی اہم ایک حدیث عرض کروں، وہ ہمارے لیے شاید ہماری مزاج کے مطابق نہ ہو، چونکہ عادت ہمیں یہ پڑی ہے کہ بولنے والا ہمارے مزاج کے مطابق بولے، جو معاشرہ چاہتا ہے اس کے مطابق گفتگو کرے تاکہ ہم خوش ہو کے جائیں۔ نہ، رسول اللہ کے بارے میں دو القاب ہیں، آپ کو خدا نے بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا ہے۔ آپ کو خدا نے بشارت دینے والی بنایا ہے، ڈرانے والی بنایا ہے، اور یہی معصومین کا کردار ہے۔ معصومین بشارت بھی دیتے ہیں، خیر البریہ کے لیے جنت کی بشارت جیسے خدا نے دیا، اور معصومین ڈراتے ہیں شر البریہ کو جہنم سے، عذاب سے ان کو ڈراتے ہیں۔ تو بس بشارت بھی ہو، انذار بھی ہو، تاکہ اسی کے درمیان ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اور یہ محرم کے مجالس اصلاح کے لیے تو ہے، کیونکہ مولا حسین نے یہی فرمایا انما خرجت لطلب اصلاحهم فی امتی جدی، میں صرف اس لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کون مدینہ چھوڑ سکتا ہے؟ میں شاید ایک بڑی سوال کیا تھا، ہم جب حج پہ جاتے ہیں نا 10 دن مدینہ میں رہتے، اور 10 دنوں کے بعد مدینہ چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ ہم مدینے کو الوداع کرتے ہیں تو ہر آنکھ رو رہی ہوتی ہے کہ ہم یہیں پہ رہ جاتے، یہیں پہ بس جاتے، یہیں پہ مر جاتے، یہیں پہ دفن ہو جاتے۔ یہ تمنا لے کے آج وہاں سے بڑی مشکل سے، چونکہ اس کے زیادہ اجازت نہیں ہوتی، نکلنا پڑتا ہے۔ تو جو 10 دن مومن مدینے میں رہے، زوار مدینے میں رہے، وہ مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ حسین کی تو پرورش مدینے میں، ولادت مدینے میں، آپ پلے بڑے اسی مدینے میں ہیں، آپ کے نانا کا مدینہ ہے، آپ کے بابا کا مدینہ ہے، آپ کی والدہ گرامی کا مدینہ ہے۔ اس کو چھوڑنا کوئی مشکل کام نہیں، آسان کام، مشکل ترین کام ہے۔ کیوں چھوڑا؟ انما خرجت لطلب اصلاح امتی جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بس ہماری مجالس اصلاحی ہو، جس کی وجہ سے میری آپ کی سب کی اصلاح ہو جائے، تاکہ ہم مجالس کے آخر میں ایام عشرہ کے بعد، عشرہ مجالس کے بعد ہم میں ایسی تبدیلی آ جائے کہ ہم مجالس سے پہلے، ان 10 دنوں سے پہلے گناہگار تھے، معصیتکار تھے، شاید بے نماز تھے، جھوٹے تھے، کیا کیا گناہ ہم کرتے تھے، ان مجالس کے مکمل ہونے کے بعد ہم ایسے بن جائے جیسے حضرت علیہ السلام بن گیا ہے۔ تبھی تو فائدہ ہے، نہیں تو پھر جیسے آئے ویسے گئے۔ اب جو امام نے فرمایا وہ بہت ہمارے لیے ڈرانے والی بات ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ یقولون قوم انا امام ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں میں ان کا امام ہوں، توجہ کریں، امام کہہ رہے ہیں، ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں میں ان کے امام ہوں، ما واللہ ما انا امام ہوں، قسم بخدا، قسم کہہ رہے امام، ہرگز میں ان کا امام نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ان کا امام ہوں، لیکن میں ان کا امام نہیں ہوں۔ لعنہم اللہ علیہ، جو میں ان کے امام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ان پہ خدا کی لعنت بھی ہو۔ توجہ کریں، امام کس انداز سے ہمیں امامت کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں، اور امامت کی مخالفت سے ہمیں ڈرا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کا امام نہیں، جو کہتے ہیں میں ان کا امام ہوں، اور میں تو ان پہ خدا کی لعنت بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک، ما سترتہ سترۃ احاطتہ، جو ہم نے رازوں کو میں نے چھپایا ہے وہ ظاہر کر دیتے ہیں۔ راز اسرار اہل بیت کو ہم چھپاتے ہیں، ان کو چھپانے کا حکم دیتے ہیں،
وہ ان کی ہتک کر دیتے ہیں، ان کو ظاہر کر دیتے ہیں، ان کو بے وقت کر دیتے ہیں۔ اسرار اہل بیت بہت اہم ہے۔ اسرار اہل بیت کی حفاظت سب سے اہم واجب ہے۔ اسرار اہل بیت میں مقام اہل بیت ہے، فضیلت اہل بیت ہے، اہل بیت کی خصوصیات بہت ہے۔ بہت سی جگہوں پر اسرار کو چھپانا ضروری ہے، اگر نہ چھپائیں تو پھر توہین ہو جاتی ہے اور معاملات خراب سے خراب تر ہو جاتے ہیں۔ میں اسرار کو چھپاتا ہوں، وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کی ہتک کر دیتے ہیں، ان کو اوپن کر دیتے ہیں، اہمیت کھو دیتے ہیں، وہ اسرار کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اقول کذا و کذا، میں نے کہا یہ بات یہ ہے، یہ حکم یہ ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے، میں یہ باتیں کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ يَعْنِي، وہ یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ يَعْنِي قَالَ الْإِمَامُ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا، میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کو انجام دو، اس کو انجام نہ دو۔ وہ کہتے ہیں نا، امام کا مطلب یہ نہیں ہے، امام کا مطلب یہ ہے جو ہمارا ذہن کہتا ہے، جو ہماری طبیعت مانتی ہے، جو ہمارا مزاج کہتا ہے، یہ امام فرماتے ہیں۔ میں کچھ کہتا ہوں، اس کی تعویل وہ کچھ کرتے ہیں۔ اب تھوڑی وضاحت کروں، میں کہتا ہوں کہ میں رزق پاتا ہوں خدا کی بارگاہ سے، وہ کہتے ہیں رزق ہی یہی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں خدا کا بندہ ہوں، یہ لوگ ہمیں خدا رب بنا دیتے، خدا بنا دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نیک عمل کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، خیر البریہ جب تک نہ بنے جنت نہیں ملے گی، خدا کی طرف سے رضایت حاصل نہیں ہوگی۔ وہ کہتے نہیں، اہل بیت کا نام لو کافی ہے، ایک نعرے سے جنت میں جانے کے لیے سب تیار ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں میں تو یہ نہیں کہتا کہ نعرے سے جنت میں جائے گا انسان، میں کہتا ہوں عمل سے جنت میں جائے گا، کردار سے جنت میں جائے گا، تقویٰ سے جنت میں جائے گا انسان۔ لیکن کہتے ہیں نہ نماز کی طرف، میں کہتا ہوں نماز اب تو وقت پہ پڑھو، اور یہ کیا کہتے ہیں نماز کے لیے قضا ہے، مسجد کے لیے قضا، مجلس کے لیے قضا نہیں۔ یہاں تک بات کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ جانا، وہ مولا کی قتلگاہ ہے، مولا کی قتلگاہ میں ہم نہ جائیں۔ یہ کبھی نہیں سوچتا وہ انسان، معصومین کی پوری زندگی مسجدوں میں گزر جاتی ہے، وہ مسجد میں جانے سے منع کرتا ہے۔ رسول خدا نے اپنا گھر بعد میں بنایا ہے، مسجد پہلے بنائی ہے۔ ہجرت کر کے جب آپ مدینے میں آئے، قباء نامی جگہ پر 4 یا 5 دن ٹھہرے، وہاں پہ آپ فارغ نہیں بیٹھے، وہاں پہ ایک ایسی مسجد بنائی جس کو مسجد، جس کی بنیاد خدا نے کہا تقویٰ پہ رسول اللہ نے رکھی ہے، عبادت کے لیے قابل، عبادت کے لائق ہے۔ اس مسجد کی فضیلت یہ ہے، رسول خدا ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور جاتے تھے، اور اپنے ماننے والوں سے فرمایا، امت سے فرمایا کہ جو ہفتے میں 1 مرتبہ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کو تو یہ کہتے ہیں، امام تو یہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں میں کچھ کہتا ہوں، یہ کچھ کہتے ہیں، تو بس یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے ماننے والے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا، امام کا مطلب یہ ہے، امام کا مقصد یہ ہے، امام یہ کہتے ہیں، امام وہ کہتے ہیں، یہ ہمیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ہمارے کلام کو توڑ موڑ کے پیش کر دیتے ہیں۔ نہ میں ان کا امام ہوں اور میں تو ان پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں ان کا امام ہوں، میں ان کے امام نہیں، انا امام من اطاعنی، میں تو اس کا امام ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے احکامات پہ عمل کرتا ہے، جو میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، میں اس کا امام ہوں۔ تو بس سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انسان امام کو مانے، صرف امام کو ماننا کافی نہیں۔ آیت اللہ امام خامنائی کا ایک جملہ جو ہم پہلے بھی کہتے تھے، ان کا ایک جملہ میں نے فیس بک پہ دیکھا، وہ کہتے ہیں حسین کو ماننا یا اہل بیت کو ماننا، مولا علی کو ماننا یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اہل بیت کو بھی مانے، اہل بیت کی بھی مانے، اہل بیت کی مانے، یہ سب سے اہم ہے۔ حسین کو ماننا ہم نہیں، حسین کو تو ابھی دیکھا میں نے ایک ہندو ڈاکٹر کا
اس کی عقیدت میں نے پیش کیا. وہ ہر سال عقیدت کے ذریعے سے آج مولا حسین کو مانتا ہے, دعا کے لیے کہتا ہے, قبر کو کہتا ہے. کربلا میں دیکھیں آپ, وہاں عیسائی بھی جلوس دے کے آ جاتے ہیں, وہاں پہ ہندو بھی جلوس دے کے آ جاتے ہیں. ہندوستان میں تو ایک پورا ہندوؤں کا فرقہ ہے, برہمن, حسینی برہمن, یعنی حسینی ہندو. وہ باقاعدہ سبیلے لگاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, وہ بھی ہے. عیسائیوں کو دیکھو, یہودیوں کو دیکھو, سب حسین کو مانتے ہیں. آپ بھی مانتے ہیں, وہ بھی ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے باقی دنیا والے فقط حسین کو مانتے ہیں اور ہم حسین کو بھی مانتے ہیں, حسین کی بھی مانتے ہیں. یہ سب سے مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا امام نہیں, قسم کو خدا میں ان کا امام نہیں, بلکہ میں تو لعنت بھیجتا ہوں جو میری باتوں کو تعمیل کرے اور اپنی مرضی کرے. نہیں, جو میں نے کہا ہے, جو میں نے احکامات پہنچائے ہیں اس کے مطابق چلے, وہ میرا امام, وہ میرا ماننے والا ہے, وہ ہمارا شیعہ ہے, وہ ہمارا پیروکار ہے. وہ جو پرسوں جو حدیث میں امام باقر علیہ السلام کی پیش کی تھی, آدھا حصہ میں نے پیش کیا تھا, اس کا آدھا حصہ بھی بہت اہم ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ یا شیعۃ آل محمد کونوا النمرۃ الوسطیٰ یرجع الیکم الغالی ویلحق الیکم التالی. سب سے اہم ہے. اس کا میں نے ترجمہ کیا تھا, پھر ترجمہ کر کے آگے بڑھوں, وضاحت نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں اے آل محمد کے شیعوں. قرآن میں خیر البریہ شیعوں کے بارے میں اہل بیت کی جو تفاسیر رسول مسلم ہے, اہل سنت کی تقریباً 25 تفسیروں کا حوالہ دیا ہے. تفسیر کوثر میں جناب علامہ شیخ محسن صاحب نے, ان کی تفسیر بہت اہم ہے, پڑھے, ان کی تفسیر کا مطالعہ کرے. آپ کو انٹرنیٹ پہ ان کی تفسیر مل جاتی ہے, آسان لفظوں میں بہت اہم تفسیر کی انہوں نے. قرآن سے آشنائی بہت ضروری ہے. محرم میں جہاں ہم حسین سے آشنا ہو, جس حسین کی آشنائی کے لیے, جس حسین کی معرفت کے لیے, جس حسین کے غم کے لیے ہم یہ 10 دن گزارتے ہیں, اپنی مصروفیات کو چھوڑ دیتے ہیں, کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ مولا حسین اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک رات عبادت اور قرآن کی تلاوت کے لیے مہلت مانگتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ تن سر تن سے جدا بھی ہو جاتا ہے لیکن قرآن سے جدا نہیں ہوتے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے جاتے ہیں, بلکہ یوں ایک جملہ عرض کروں, آپ قرآن کی تلاوت کر کے یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نانا نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, کہ میں 2 گرام بہت چیزیں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان سے تمسک رکھو, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے اور یہ جدا بھی نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ نہ جائے. تو مولا حسین کے سر اقدس نے راہ شام میں, راہ کوفے میں تلاوت کر کے یہ بتا دیا کہ تم اہل بیت کے سر کو تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. تو بس اہل بیت کے ماننے والے بھی اہل بیت سے جدا نہ ہو. اہل بیت سے منسلک لینے کے لیے اہل بیت کی اطاعت ہے. مولا فرماتے تم نمرۃ الوسطیٰ, ایک درمیانی جو ہے گروہ بن جائے, ایک درمیانی تکیہ گاہ بن جائے, تاکہ آگے بڑھنے والے جو غالی ہیں واپس آ جائیں, وہ پھر مومن متقی پرہیزگار ہو جائے, اپنے باطل عقیدے کو چھوڑ دیں. جو پیچھے رہنے والے ایمان و عمل کی کمزوری کی وجہ سے وہ تم سے ملاب ہو جائے اور وہ تم بھی تمہاری طرح خیر البریہ میں شامل ہو جائیں. اس کے بعد اہم جملہ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں تم عمل کرو, عمل کے بغیر کچھ نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے خدا سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اس رشتہ داری کی وجہ سے لحاظ کر کے بخش دے, لحاظ کر کے جنت میں لے جائیں. رشتہ داری اس لیے کہ رشتہ داری کے لحاظ میں انسان بہت کچھ کرتا ہے. ایک دوسرا امام فرماتے ہیں ہماری خدا پہ کوئی حجت بھی نہیں ہے کہ ہم خدا پہ حجت ہو کہ ہماری ہر بات خدا مان لے, ہم جو کہے فوراً خدا کر لے. نہ, ہماری حجت خدا پہ نہیں ہے, خدا ہم پہ حجت ہے, ہم خدا پہ حجت نہیں ہے. 2. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جہنم سے براعت کا
کوئی سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جس کو ہم چاہے جہنم سے بری کر دیں اور جس کو چاہے سرٹیفکیٹ دیں، جس کو چاہے لکھ دیں، ایسا بھی نہیں. برات بھی ہمارے پاس نہیں. اب آپ فرماتے ہیں نہ رشتہ داری ہے، نہ حجت ہے، نہ برات ہے. تو سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے نا مولا یہ قربت جو ہے تو اکثر رشتہ داری کی وجہ سے اہل بیت کو کہتے ہیں نا قربت. یہ اہل بیت کے ذوی القربہ کیوں کہتے ہیں کہ اہل بیت کے خود رسول اللہ کے قریب ہے، خون سے خون ملا ہوا ہے تو ذوی القربہ کہتے ہیں، قریب ہے. تو آپ خدا کے اگر قریب نہیں ہے، کوئی رشتہ داری یا کوئی سب نہیں، تو پھر کیسے مقربین ہے؟ جیسے رسول نے فرمایا تھا ایک مرتبہ جب مولا علی کو آتے دیکھا مقربین کی باتیں کرتے کرتے جملہ فرمایا تھا یا علی شیعتک هم المقربون وانت امیرهم. یا علی آپ کے شیعہ مقربین ہیں اور آپ ان مقربین کے سردار ہیں. فرمایا تھا اب مقربین کے سردار ہے، مقربین سے بھی بلند ہے. ایک مرتبہ سلوات پڑھے، یہاں آگے آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ نہیں ہو رہی. سلوات پڑھے بابا محمد، یہاں آ جائیں، ایک قدم آگے آ جائیں. سلوات پڑھے بابا محمد. تو مولا آپ پھر خدا کے قریب کیسے ہیں، قرب الہی کی منزل پہ کیسے ہیں؟ توجہ کریں، جملہ بہت عام امام فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ خدا کے قریب ہونے کے لیے نہ رشتہ داری کی ضرورت ہے، نہ حجت کی ضرورت ہے، نہ برات کی ضرورت ہے. ہم رشتہ داری کی وجہ سے خدا کے قریب نہیں، بلکہ ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو ہم خدا کے قریب ہیں. اطاعت خدا کے قریب کر دیتی ہے. تو بس اطاعت سچا. مولا فرماتے ہیں من اطاعنی انا امام، مجھے ہماری اطاعت کرے ہم ان کے امام ہیں. جو ہماری اطاعت نہیں کرتے ہم ان کے امام نہیں، وہ اللہ کا دعویٰ کرتے پھر وہ ہم ان کے امام نہیں. تو بس سب سے ہم یہ ہے کہ اطاعت شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو امام کی پیروی پہ چلے، جو امام کی اطاعت کرے، جو مولا علی کی سیرت پہ چلے، وہی شیعہ ہے. اور یہ شیعہ کا جو لفظ ہے نا یہ سب سے پہلے قرآن میں آیا ہے، باقی نام ڈھونڈ ڈھونڈ کے بنائے ہیں اور یہ لفظ شیعہ کا نام خود خدا نے بنایا ہے. تو بس اس کے مفہوم ہے، اس کی اہمیت ہے. تو بس اس کے بعد ایک اور جملہ عرض کرو. آپ فرماتے ہیں جو ہمارے شیعہ ہیں نا، جو خیر البریہ ہے، 3 طبقے ہیں اس میں. کل بھی میں شاید 3 طبقہ عرض کیا ہے، آج اور 3 طبقے امام فرماتے ہیں. ہمارے شیعہ کے 3 طبقے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس طبقے میں ہیں، کس درجے میں ہیں. امام فرماتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے یحبون علانیتا ویخالفون سرا. ایک وہ طبقہ ہے جو ظاہراً ہم سے محبت کرتا ہے، باطناً ہمارا دشمن ہے. ظاہراً کہتے ہیں کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اہل بیت کا ماننے والا ہوں، محب اہل بیت ہوں، دوستدار اہل بیت ہوں، مومن ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، سب کچھ کہتا ہے، لیکن باطناً اس کا کردار ہماری مخالفت میں ہے. جب خلوت میں جاتے ہیں تو وہ بہت کچھ کرتے، وہ پھر شیطان کی پیروی کرتے ہیں. ظاہراً آ جائے لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. اسی وجہ سے مولا علی کا جملہ یاد رکھیں، میں بارہا عرض کرتا ہوں مولا علی کا جملہ بہت اہم ہے. اتقوا المعاصی فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم. تم تنہائیوں میں گناہ کرنے سے بچو. کیوں؟ جو تمہیں تنہائیوں میں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے قیامت کے دن وہی تمہارا حاکم ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ تمہیں جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. امام کہتے ہیں کہ ظاہراً ہمارا پیروکار، ظاہراً ہمارا مطیع، ظاہراً ہمارا شیعہ، ظاہراً ہمارا دوست، باطناً ہمارا دشمن، جو کردار ہماری مخالفت میں. یہ گروہ. دوسرا گروہ یحبون سرا ویخالفون علانیتا. اندر سے باطناً وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ظاہراً ہماری مخالفت کرتے ہیں. وہ اپنی مصلحت کو دے، اگرچہ وہ ہمارے ماننے والے ہیں، محبت ہے ان کے دل میں، ہماری پیروی کرتے ہیں، لیکن ظاہراً ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، پتہ نہ چل جائے، میرا کوئی دشمن نہ ہو جائے، لوگ میرے پیچھے نہ پڑ جائیں، تو وہ ظاہراً اپنے آپ کو چھپاتا ہے، ظاہراً دوسرے طبقے کے ساتھ شامل کرتا ہے، باطناً ہمارا ہے، یہ بھی ہمیں منظور نہیں ہے.
تیسرا سب سے اہم ہے، آپ فرماتے یحبون سرا وعلانیۃ، ہمارا شیعہ وہ ہے جو باطناً بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ظاہراً بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ان کے باطن ظاہر میں کوئی فرق نہیں، جہاں باطن ظاہر میں فرق آ جائے وہاں منافقت آ جاتی ہے، جہاں باطن ظاہر ایک ہو وہاں پہ ایمان ہے، وہااں پہ تقویٰ ہے، وہاں پہ قرب الہی کی منزل ہے، وہاں پہ بار ابرار میں انسان شامل ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال سعد ابن ابی وقاص، صحابی رسول ہے، صحابی رسول، عاشق علی ہے، عاشق اہل بیت ہے، محبت چھپ کے نہیں کرتا، علانیہ کرتا۔ عمر سعد کا باپ ہے، عمر سعد جو کربلا میں آیا تھا، اہل بیت پہ جو سب سے بڑا ظلم کیا عمر سعد نے تو کیا۔ اس کا باپ نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، صحابی رسول تھا، اہل بیت کے دوستداروں میں سے تھا۔ وہ ایک دن امیر شام کے پاس پہنچا تو امیر شام نے کہا کہ تم ہمارے حکم کی مخالفت کرتے ہو، ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ کون سی مخالفت؟ امیر شام کہتا ہے کہ ہم نے اعلان کیا ہے علی کو سب کرے، تم علی کو سب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، علی کو لعن طعن کیوں نہیں کرتے؟ 60 سال تک ان کے کہنے پر ممبروں پہ علی کو لعن طعن کیا گیا، جب تک علی پہ لعن طعن نہیں ہوتا تھا ان کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا، نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ، لعن چاہا ان بدخواہوں نے علی کے نام کو چھپا لے، مخفی کرے، کوئی نہ جانے، لیکن خدا جس کو بلند کرتا ہے نا، ساری خدائی مل کر اس کو چھپانے کی کوشش کرے، خدا اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اسی نے مومن کے بارے میں کہا ہے، مومن تم اخلاص کے ساتھ عمل انجام دو، تمہیں اپنے عمل کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے نماز پڑھی، تم نے روزہ رکھا، تم نے حج کیا، تم نے غریب غربا کی مدد کی، تم نے مجلس پڑھی یا تم نے مجلس کیا، ماتم کیا، جو کچھ تم سے ہو سکا بتانے کی کوشش نہ کرنا، وہ ریاکاری ہو جاتی ہے، وہ باطل ہو جاتا ہے تمہارا عمل۔ تم جتنا مرضی چھپا کے کرو، اس کو ظاہر میں خود کروں گا، میں بتاؤں گا یہ میرا نیک بندہ ہے، خدا ظاہر کرتا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت انسان کے اعضاء و جوارح ظاہر ہو جاتی ہے۔ لاکھ چاہا علی کا نام چھپ جائے، کوئی نہ لے، بلکہ میں ایک جملہ کیا تھا، ہم نے حج پہ جاتے ہیں، وہ جگہ آج بھی ہے خانہ کعبے کی دیوار جو علی کے لیے ولادت کی خاطر دیوار شق ہوئی تھی اور وہاں دروازہ بنا تھا، مادر علی وہیں سے گئی تھی، وہیں سے اپنے بیٹے کو لے کر باہر آئی تھی۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود وہ جگہ پھٹی ہوئی ہے، دراڑیں موجود ہے۔ لاکھ چاہا ان دراروں کو چھپائے، دیوار برابر کرے، ان دیواروں کو علی کی ولادت کے معجزے کو مٹانے والے مٹ گئے، علی کا معجزہ آج بھی باقی ہے۔ جس کو خدا رکھنا چاہتا ہے کوئی اس کو کچھ نہیں کر سکتا، ساری خدائی مٹ جائے گی وہ باقی رہے گا۔ تو کہا تم علی کو سب کچھ ختم نہیں کرتے، اس نے کہا 3 باتوں کا جواب دو، میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں نہیں کرتا۔ میں 3 باتوں کی وجہ سے 3 خصوصیات، باقی خصوصیات اپنی جگہ، 3 خصوصیات ایسی خدا نے علی کو عطا کیا ہے، میں کیسے سب کروں؟ میں سب کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ ان 3 خصوصیات کی وجہ سے اگر میں سب کروں وہ علی کا سب نہیں ہوگا، وہ رسول خدا کا سب ہوگا، وہ رسول خدا پہ نعوذ باللہ لعنت ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ کہا ایک ولایت ہے، ایک ولایت ہے، اور ایک کیا ہے؟ آپ فرماتے ایک رعیہ ہے، جھنڈا، ایک جھنڈا ہے، ایک ولایت ہے، اور ایک محبت ہے۔ یہ 3 یا 4 اشارے میں استعمال کروں گا، عرض کروں گا۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے میں علی کو سب نہیں کر سکتا۔ ایک محبت، وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت یہ ہے کہ جب خیبر کا میدان فتح نہیں ہوا تو رسول نے فرمایا 39 یا 19 دن کے بعد لَأَعْطِيَنَّ الرَّعْيَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ 39 دن کے بعد 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 39
حتی یفتح اللہ بین یدیک الآخر۔ آپ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب خیبر فتح نہیں ہوا رسول نے اعلان کیا کل میں علم دوں گے کہ رجل کو، ایک مرد کو جو بے در پہ حملے کرنے والا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے وہ خدا اور خدا کے رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا کے رسول اسی مرد سے محبت کرتے ہیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا سب کی تمنا تھی کہ مجھے ملے، لیکن رسول نے علم کسی کو نہیں دیا، علی کو علم عطا کیا۔ تو پھر جس سے خدا اور رسول محبت کرے اس پہ کیسے لعن طعن کر سکتا ہے؟ اس پہ لعن طعن کرنا یہ خدا کے مخالفت ہے اور یہ رسول کی مخالفت ہے، تو میں خدا رسول کی مخالفت کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ولایت جو ہے یہ مانی ہے کہ میں لعن طعن کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول نے فرمایا، کیسے فرمایا؟ غدیر قوم میں، اور غدیر قوم میں غدیر نامی کتاب ہے جو 10-15 جلدوں میں ہے، اس کے خلاصہ الغدیر، اس میں ہے کہ رسول خدا نے 3 گھنٹے خطبہ دیے، 1 گھنٹہ علی کا ہاتھ پکڑ کے دکھایا کہ یہ علی ہے۔ تو وہاں پہ رسول نے اپنی ولایت کا اقرار لیا پہلے، الست اولیٰ بانفسکم، قرآن بھی ہی کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین بانفسہم، مومنین کے نفسوں پر نبی سب سے اولیٰ ہے، سب سے اولیٰ بالتصرف ہے، حق حکومت رکھتا ہے۔ اس کے بعد کہا کیا تم یہ اقرار کرتے ہو الست اولیٰ بانفسکم، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ مجھے حق تصرف ہے؟ قالوا بلی، تمام آدمی نے کہا ایسا ہی، اقرار لیا۔ اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جو ولایت خدا نے مجھے عطا کیا ہے وہی ولایت خدا نے علی کو عطا کیا۔ تو یہ ولایت رسول سے علی میں منتقل ہوئی ہے، تو کیسے علی کو لعن طعن کروں؟ جہاں رسول ولی نہ ہو تو وہاں علی ولی بن جاتے ہیں۔ اس ولایت کو خدا نے علی رسول سے علی میں منتقل کر دیا، اور اس کے بعد رسول نے یہ فرمایا اللہم والی من والاہم وعاد من عاداہم، خداوندہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو میں کیسے علی کا دشمن بن سکتا ہوں؟ جو علی کا دشمن بنتا ہے وہ خدا کا دشمن بن جاتا ہے۔ میں لعن طعن نہیں کروں گا۔ اچھا لعن طعن نہیں کرو گے؟ کیوں؟ کہا یہ دوسری وجہ، اس کی وجہ سے میں علی پہ لعن نہیں کر سکتا۔ ایک محبت خدا و رسول جو رائے دیا ہے، پرچم دیا، اور ایک ولایت عطا فرمائی۔ ایک اور رسول نے فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، کیا فرمایا؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ لیکن لا نبی بعدی۔ یا علی، یہ تمام اصحاب کے میں نے فرمایا، ہر صحابی گواہ ہے، تمام مسلمانوں کی کتابیں موجود ہیں۔ فرمایا یا علی آپ میری بنسبت ایسے ہیں جیسے موسیٰ کی بنسبت ہارون ہے۔ جو نسبت ہارون کو موسیٰ سے ہے وہی نسبت آپ کو مجھ سے ہے، لیکن ایک فرق ہے، ہارون نبی تھا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو وہ نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے ہے وہی نسبت رسول نے علی کی اپنی طرف دی ہے۔ تو میں کیسے لعن و طعن سب کر سکتا ہوں؟ جو رسول کے لیے ہارون بن جائے، جو رسول کے علم کا علم بردار بن جائے، جو رسول کی محبت کا مرکز بن جائے، ان سے لعن طعنی، ان سے تو محبت کرنا چاہیے، تاکہ علی سے محبت کی وجہ سے خدا بھی ہم سے محبت کرے اور رسول بھی ہم سے محبت کرے۔ اب یہ ہے، آپ نے کہا فرمایا ہمارے ماننے والے سے گروہ وہ ہیں جو اعلان کرتے ہیں باطن میں بھی ہمارا محب ہے، ظاہر میں ہمارا ایک محب ہے، اور کتنے لوگوں کو مروایا، قتل کروایا۔ کل میں نے حجر بن علی کا واقعہ بیان کیا، کیوں قتل کیا؟ علی کی محبت کی وجہ سے۔ اور عبداللہ ابن حبا، اس کو خارجیوں نے، خوارج نے اس لیے قتل کیا، اس کی بیوی کے پیٹ پر اس لیے پھاڑ دیا کہ یہ علی کے ماننے والے ہیں، یہ علی کی محبت دل میں رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جان بچانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم علی کے پیروکار نہیں، ہم علی سے محبت نہیں کرتے۔
پتہ تھا جان جاتی ہے، لیکن علی کی محبت پہ پردہ نہیں ڈالتے تھے. دل میں بھی علی کی محبت تھی، زبان پر بھی علی کی محبت تھی، اور خدا نے انہی کو بلند کیا ہے جو ظاہر و باطن دونوں سے علی سے محبت کرتے ہو. تو بس کربلا میں بھی وہی لوگ تھے جو دل سے بھی حسین سے محبت کرتے تھے، ظاہراً بھی حسین سے محبت کرتے تھے. اگر صرف دل سے محبت ہوتی تو رسول مولانا حسین نے فرمایا تھا رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کے چلا جا، اتنے دور تم چلے جاؤ میری آواز اس طرح سے تم تک نہ پہنچے، اور میں تمہاری شفاعت کا ضامن بھی ہوں. اللہ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ شفاعت چاہیے تھی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں مولا ہمیں صرف شفاعت کی ضرورت نہیں، ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں تو آپ کے قدموں میں جان نثار کرنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے. جانے والے چلے گئے، ماننے والے بہت تھے چلے گئے، لیکن وہ 72 نہیں گئے. ان 72 میں سے ایک سب سے باوفا، ایک سب سے بلند ترین، ایک سب سے عظیم ہستی کا نام عباس علمدار ہے. شمر آتا ہے میری بہن کی اولاد کو بلاؤ. عباس اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے. مولا حسین نے کہا جا کے دیکھو یہ کیا کہتا ہے. جب وہاں پہنچے تو وہ کہتے ہیں کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو، تم کوئی معمولی آدمی نہیں، تم جہاں ہو سردار ہو، وہاں بھی سرداری ملے گی. میں تمہارے امان نامہ لے کے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ عباس کی وفا دیکھ لے. یہ ہے حقیقی دوستدار حسین. عباس کیا کہتے ہیں؟ تم پر بھی لعنت ہو، تمہاری امانت پر بھی، امان نامے پر بھی لعنت ہو. مجھے امان مل جائے اور زہرا کے لال کو امان نہ ملے. اللہ اکبر. عباس غضبناک ہو کے واپس آئے. مولا فرمایا عباس کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی تم گئے کیوں نہیں؟ مولا نہیں ہو سکتا. وہاں پہ مولا نے ایک جملہ کہا، میں نے ایک عالم سے سنا، عباس تم چلے جاتے تو زینب کا پردہ تو بچ جاتا، تم چلے جاتے تو فلموں میں ہاتھ تو نہ لگتی، تم چلے جاتے تو اہل بیت اسیر نہ ہوتے. عباس غضبناک نے مولا مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں حسین کو چھوڑ دوں، آپ میرے دنیا میں بھی مولا ہے اور آخرت مولا. یہی عباس ایک مرتبہ آئے مولا کے پاس، مولا مجھے بھی اجازت دے میں اپنی جان قربان کر دوں. حسین عباس باب الحوائج ہے، آج اپنی اپنی حاجتوں کو بھی آنسوؤں کے ساتھ ذہن میں لائے. آج تمام حاجتیں روا ہو جائے گی عباس کے طفیل، عباس کے صدقے میں. کیوں؟ اس لیے کہ عباس سے کہا نا حسین کے چہرے کی پریشانیوں کو دور کرنے والے عباس تھے. تو کیا ہماری پریشانی ان کے صدقے میں دور نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. عباس آئے مولا مجھے اجازت دے. امام کہتے عباس تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم تو میری لشکر کا علمدار ہو نا، علمدار ہو. تو ایک مرتبہ عباس نے سر جھکائے گا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ سب ہمارے گئے، سب شہید ہو گئے. اجازت نہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہو، اجازت نہیں دی. اور میں تاریخ میں پڑھا عباس اپنے خیمے میں آ کے نا اپنی تلوار کے قبضے پہ پیشانی رکھ کے سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی، میں کب قربانی دوں، کب اپنی جان فدا کر دوں. ابھی آپ اسی تفکر میں تھے، سکینہ خشک مشکیزہ لے کے آ گئی. چچا عباس آپ کے ہوتے ہوئے اصغر پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، تھوڑا سا پانی تو لا دے. سکینہ میری سفارش کرے اپنے بابا سے تاکہ مجھے اجازت مل جائے. عباس سکینہ کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں. سکینہ کے ہاتھ میں چھوٹا سا مشکیزہ ہے. جب مولا حسین کے خیمے کی طرف آتے ہوئے حسین نے دیکھا امام مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھ کے کہتے عباس تم سفارش ایسی لے کے آئے ہو، میں انکار نہیں کر سکتا، بس سکینہ کے لیے پانی لے آؤ، بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عباس مشکیزہ اٹھا کے چلے. 3000 لشکر کا پہرا ہے نہر پر. عباس نے شجاعت حیدری کا جوہر دکھایا.
3000 کو پراگندہ کیا. چلتے چلتے اکیلے عباس نے نہر پہ قبضہ جمایا. نہر پہ جب عباس کا قبضہ ہوا نا، عباس بھی تو 3 دن سے پیاسے تھے نا. عباس بھی پیاسے تھے. پیاس کی وجہ سے عباس کا ہاتھ پانی میں گیا. چلو بھر کے پانی لے کے اپنے سامنے لے کے آئے تو علماء اس انداز سے بیان کرتے ہیں عباس کو اس پانی میں سکینہ کی تصویر نظر آئی. سکینہ کا پیاسا خون نظر آیا. عباس نے پانی پھینک دیا. عباس یہ کیسی وفا ہے، سکینہ پیاسی ہے تم پانی پی لے. اللہ اکبر. امام عباس نے کہا گھوڑا تم بھی تو پیاسے ہو نا، تم بھی پانی پی لو. تو روایت میں نے پڑھا گھوڑا کبھی غیبت کی طرف دیکھتا ہے، کبھی پانی کی طرف دیکھتا ہے. وہ بے زبان اشاروں میں یہی کہنا چاہتا ہے مولا جب اہل بیت کے بچے پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں. ہم گھوڑے کی اس لیے عزت نہیں کرتے کہ وہ صرف گھوڑا نہیں، اس کی وفا کی عزت کرتے ہیں. اس کی وفاداری اہل بیت سے وہ سب سے اہم. عباس نے مشکیزہ بھرا، خیمگاہ کی طرف رخ کیا. گھوڑے کو بار بار یہی کہتے گھوڑا جلدی کر مجھے خیمگاہ پہنچا تاکہ سکینہ کی پیاس بجھ جائے. جنگ کرتے کرتے جب میدان کے درمیان میں پہنچے ایک مرتبہ عمر صاحب نے پوری فوج کو حملے کا حکم دیا. ہر طرف سے لشکر نے حملہ کیا. کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر چھوڑ رہا ہے. ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایسا وار کیا عباس کا بایاں بازو کٹ گیا. عباس نے علم بائیں ہاتھ میں لیا، آگے لڑتے جا رہے تھے. ایک اور جگہ آئی، ایک ظالم نے کمینگاہ سے ایسا وار کیا عباس کے بائیں بازو پہ کٹ گیا. علم اسلام سرنگون ہو گیا، لیکن عباس ہمت نہیں ہارے. عباس کے گھوڑا اسی حالت میں مجھے خیمگاہ پہنچا دے تاکہ سکینہ کی پیاس بجھ جائے. لیکن ایک حرمت نے ایک تیر ایسا چھوڑا، وہ تیر جب مشک سکینہ کو لگا پانی بہ گیا. پانی بہ گیا. عباس نے گھوڑے کو روک دیا. گھوڑا اب مجھے خیمگاہ نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا، پانی بہ گیا. اب یہ سوچ رہے تھے عباس کا مقام کتنا بلند ہے. عباس پہ ساری امیدیں عباس سے وابستہ ہے. بس ایک جملہ کر کے آگے بڑھوں. سب کی امیدیں عباس سے وابستہ ہے. حسین کی نگاہ عباس پر ہے، اہل بیت کی مخدرات کی نگاہ عباس پر ہے، زینب کی نگاہ عباس پر ہے، سکینہ کی نگاہ عباس پر ہے، اور دشمن کی نگاہ بھی عباس پر ہے. عباس کی وجہ سے وہ جنگ لڑ نہیں سکتے، فتح حاصل نہیں کر سکتے. جب عباس جانے لگے نا، میں نے روایت میں سن پڑھا بھی ہے، جناب زینب نے عباس کو بلایا. عباس تم بھی میدان میں جا رہے ہو؟ ہاں آقا آزادی پانی لینے جا رہا ہوں. عباس جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا. تم بھی جا رہے ہو؟ عباس آج زینب کو یقین ہو گیا. آقا زادی کس بات کا یقین ہوا؟ عباس جب میں چھوٹی تھی گھر کے صحن میں بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ہوا چلی میرے سر سے چادر اتر گئی. عباس جب میرے سر سے چادر اتری، بابا میرے سر کو دیکھتے بھی تھے روتے بھی تھے. بابا کو روتے دیکھ کر میں بھی رونے لگی. زینب تم کیوں رو رہی ہو؟ بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ زینب میں رونے کا سبب اور ہے. جب میں نے اصرار کیا نا، اس وقت میرے بابا نے کہا تھا زینب آج جب تم اپنے گھر کے صحن میں اپنے باپ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے نا، تیرے سر سے چادر اتر گئی. مجھے وہ وقت رولا رہا ہے جب کوفے کا بازار ہوگا، شام کا دربار ہوگا، زینب تیرے سر پہ
اور حسین کے بھی باب الحوائج ہے، زینب کے بھی باب الحوائج ہے، سکینہ کے بھی باب الحوائج عباس ہے۔ تو جب کہا نا مجھے وہ وقت رلا رہا ہے جب چادر نہیں ہوگی آپ اسیروں کے جائیں گی، تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا اب میرے بھائی عباس کے ہوتے ہوئے اس کی مجال زینب کی چادر چھین لے۔ عباس اب مجھے یقین ہو گیا ہے تم میدان میں جا رہے ہو، میری چادر نہیں بچے گی، میرا پردے کا محافظ جا رہا ہے۔ بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا بیویوں اپنے اپنے پردے کی خود حفاظت کر لو، عباس میدان میں جا رہے ہیں۔ اللہ عباس ابھی سوچ ہی رہے تھے، ہاتھ دونوں کٹ گئے، علم سرنگون ہوا، پانی بہ گیا، گھوڑا مجھے نہ لے جانا نہیں پڑا، مجھے بچوں سے شرم آتی ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہا تھا، میں نے پڑھا ایک ظالم ہاتھ میں گرز لے کے آگے بڑھا، وہ کہتا میں نے وہ کہتا عباس میں نے سنا ہے آپ بڑے بہادر ہیں، بڑے بہادر پہلوان ہیں، حسین اور حسین کے لشکر کو آپ پہ مان ہے، وہ آپ کی طاقت کہاں گئی، آپ کی بہادری کہاں گئی؟ بہادروں کو جب دانا دینا وہ تیر و تلوار سے بھی زیادہ زخم سے آتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ انگڑائی لیتے ہیں ظالم، کاش تم اس وقت آتے جب میرے بازو سلامت تھے، میں بتا دیتا حسین کا ناظر کون ہے۔ وہ ظالم کہتا عباس اگر آپ کے ہاتھ سالم نہیں ہے نا، میرے ہاتھ تو سالم ہے۔ اس نے گوز اٹھایا، عباس کے سر پہ پھرس کا اشارہ کیا، عباس نے بلند آواز سے کہا ادرکنی یا مولا، مولا میری مدد کے لیے آ جائے۔ امام نے ہاتھ کمر میں رکھ دی، الآن انکسر ظہری، عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ عدل کمر حسین چلے، حسین چلے۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ حسین گھوڑے سے اترے، ایک چیز بڑے احترام سے اٹھایا، چوما پھر زمین پر رکھا، آگے بڑھ کے کوئی چیز کو اٹھایا، چوما زمین پر رکھا۔ میں نے کہا یہ حسین کیا چوم کے زمین پر رکھتے ہیں؟ میں نے غور کیا تو وہ عباس کے بازو تھے، عباس کے بازو کو حسین چوم کے زمین پر رکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ سے علم کو اٹھایا، عباس کے سارے پہنچے، عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا۔ توجہ کیجئے، بس دو جملہ فاول ہوائی سے دعا کیجئے اپنے لیے، گناہگار کے لیے بھی، بیماران کے لیے بھی، حاجت مندوں کے لیے بھی۔ امام نے عباس کا سر زانوں پہ رکھا، عباس نے زمین پہ رکھا، پھر امام نے زانوں پہ رکھا، پھر عباس نے زمین پہ رکھا۔ جب 3 مرتبہ ایک تکرار ہوا نا، امام نے ایک جملہ کہا عباس اب تم بھی مجھے غریب سمجھ رہے ہو، اپنا سر میرے زانوں پہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہا مولا میں کیسے سر آپ کے زانوں پہ رکھوں؟ ابھی تو میرا سر آپ کے زانوں پہ ہے نا، کچھ دیر بعد مولا آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ خاک کربلا میں میرا مولا کا سر ہوگا۔ وہ وقت مجھے یاد آ رہا ہے۔ عباس وصیت کر، مولا میری کوئی وصیت نہیں، کوئی تمنا، بس ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی تمنا، وہ یہ ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا نا، سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی۔ اس وقت عباس نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی جب تک حسین کے ہاتھوں میں نہیں آئے، آپ کی زیارت کی تھی۔ اب آخری تمنا بھی یہ ہے کہ آپ کی زیارت کر کے جاؤں، وہ تمنا پوری نہیں ہو رہی۔ عباس کون سی چیز مانی ہے؟ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے۔ امام نے عباس سے خون کو صاف کیا، عباس نے امام کی زیارت کی، اس کے بعد عباس